آؤ سیدوں کے سامنے اکڑ کر آؤ گے، اکھڑ جاؤ گے. یزید نہیں جمع تو تم کیا جمع سو؟ 72 کے سامنے 22,000 کا 22 کروڑ بھی ہوتے تو آج بھی حسین کا تذکرہ ہی چلتا رہتا. یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدوں کے پاس آؤ تو بڑے ادب سے آؤ، کیونکہ سیدوں کو جو تکبر نہیں ہوتا، یہ ناز ہوتا ہے، یہ فخر ہوتا ہے. یہ جو خون ہے نا، یہ جو ہماری رگوں میں ہے، یہاں سید صاحب بیٹھے ہیں، حضرت چندہ حسینی، یہاں سید صاحب بیٹھے ہیں، یہاں سید صاحب حضرت مردان علی شاہ صاحب خنڈا کی اولاد میں سے، یہ جو سیدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا جو خون ہوتا ہے، یہ خون جھکنے بولو نہیں دیتا. ہم لاکھ چاہیں بیٹا سنبھال کے رکھیں، ہم لاکھ چاہیں ہمیں جھکنے نہیں دیتا. کیا کرے، یہ خون کی تاثیر ہی ایسی. کیا بات ہے. امام حسن 50,000 کا لشکر لے کے نکلے تھے، ڈرے نہیں. 6 ماہ کی خلافت ہوئی اور حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہی گی، اس کے بعد ملوکیت. 6 مہینے بیٹھ گئے. خلیفہ راشد رہے، خلیفۃ الرسول رہے. اس کے بعد 50,000 ادھر سے لے کے نکلے، 1 لاکھ انہوں لے کے آئے. امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کو یاد آیا کہ جھگڑا کاہے کا ہے. ایک بڑا اہم نقطہ اہل علم کے حوالے کر رہا ہوں. امام حسن نے سوچا کہ بھئی جھگڑا کاہے کا ہے، یہ مانگ کیا رہا ہے. بھئی خلافت اور بیعت یزید نے کیا مانگی تھی؟ بیعت مانگی تھی نا. تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. یہاں جو مانگنے آئے 1 لاکھ ادھر سے لے کے شام سے نکلے، ادھر مدینے سے 50,000 کا لشکر جرار ہاشمیوں پر مشتمل، جیالوں پر مشتمل نکلا. تو امام حسن بیچ راستے پر آئے اور یہ تہیہ کیا کہ یہ مجھ سے مانگ کیا رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ سرکار خلافت. تو بعضوں نے کہا حضور ریحانت الرسول سبت اول، یہ آپ سے خلافت نہیں مانگ رہا، خلافت کی مدت تو ختم. ارے بولو، خلافت کی مدت تو ختم ہو گئی. یہ حکومت مانگتا ہے، یہ اقتدار مانگتا ہے، یہ دولت مانگتا ہے. تو امام حسن نے کہا اس پہ کاہے کا جھگڑا، یہ تو ٹھوکر میں ہے، یہ تو میری ٹھوکروں میں ہے. ٹھوکروں میں دنیا کے تاجداروں کے تاج پڑے ہیں. امام حسن نے کہا حکومت چاہیے لے لے. ایک حکومت کے لیے لاکھوں مسلمانوں کا خون حسن ابن علی نہیں بہائے گا. دے دی. سبحان اللہ. یہ صلح کی پھر شرائط تھی، وہ بھی بہت تفصیلات ہیں. جی جی انشاءاللہ بہت ہمارے شعیب قادری، جہانگیر قادری اور ہمارے جج صاحب انشاءاللہ مستقبل کے خواجہ معین الدین قادری، الیاس قادری، اللہ اس گروپ کو پروردگار خوب نوازے. ہمارے حافظ عابد حسین صاحب قبلہ اس علاقے کے پرمکھ ہیں، انچارج ہیں. حالانکہ کئی خلفاء یہاں پر موجود ہیں. سینئر ہی ہوتا ہے. میں نے کرسی پہ بٹھایا ابھی بازو اور کہا بازو بیٹھ جائے، نہیں سرکار نہیں بیٹھوں. میں نے کہا بھئی اللہ نے قرآن میں کہا لا نفرق بین احد من الرسل، اللہ رسولوں میں کوئی تفریق نہیں کرتا. ٹھیک اسی طرح قرآن کی نص ہے. میں نے کہا کہ میں آپ اور آپ میں دونوں خلیفہ ہیں، تو اس اعتبار سے دونوں برابر ہوئے. اس کے بعد میں نے کہا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو میری فضیلت یہ ہے رسولوں کے صدقے کہ میں آپ کے پیر کا شہزادہ بھی ہوں، تو جانشین بھی ہوں. تو اللہ سلامت رکھے. تو ابھی تو بہت ساری باتیں ہونی ہیں. ابھی تو آپ لوگوں کا ذہن سازی چل رہی ہے. اور دیکھو تعداد پہ کبھی گھبراؤ مت. حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع 60 لاکھ آدمی کہاں پر؟ بھوپال میں، بنگلہ دیش میں. بھوپال میں 10 لاکھ ہے کہ نہیں صاحب؟ بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے ایک پرمکھ تھے بیچارے، مر گئے حضرت جی. بولے آپ کو پتہ ہے حضرت کیا ہوا؟ تبلیغی جماعت کا کتنا بڑا اجتماع ہوا. بولے کتنا بڑا ہوا؟ حد سے زیادہ لوگ تھے. حیدرآباد کو بھی آئے تھے 10-15 سال پہلے. حد سے زیادہ لوگ تھے. کتنے تھے؟ بولے 60 لاکھ. حج میں 40 لاکھ رہتے. تو تعداد کے اعتبار سے وہ جماعت اکبر ہو گئی؟ ارے بولو نہیں ہوئی. ٹھیک اسی طرح کربلا میں کتنے تھے؟ بولو. میں نے کہا بولنگ ہوتے رہے گی تو بیٹنگ بیٹھ جاؤ ابراہیم. بیٹنگ بولو چلتی رہی. کتنے تھے کربلا میں؟ 72 تھے نا. بالمقابل کتنا لشکر تھا؟ 22. پتہ ہے کس کا انچارج کون تھا قافلے کا؟ عمرو بن سعد.
اور کس کا ماتحت تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا، جو بعد میں کوفہ کا گورنر بنا، اور جس نے کیا ہو گیا، جی سرکار، جس نے حضرت نعمان کو، حضرت بشیر کو معزول کر کر حکومت اقتدار ہاتھ میں لے لیا۔ عمرو بن سعد نے کربلا کی سرزمینیں دیکھیں، عاشورے کا دن قریب ہے، خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، قاصد کو بھیجا، کہا اے عبید اللہ کچھ اور فوج مل سکتی ہے؟ دیکھیں توجہ ہے آپ کی، کچھ اور 10-20 ہزار کی فوج مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے عمرو بن سعد، 22 ہزار کا لشکر تو دے رکھا ہے، اور تازہ دم کھا کر پی کر مستعد تیار شرابیں پی رکھی ہیں، تیار لشکر جرار ہے، 3 دن سے دعوتیں چل رہی ہیں، بکروں پہ بکرے دم دیے جا رہے ہیں، سیلاب ہے، فرات کا میٹھا میٹھا پانی پی کر تیار ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، 72 کے مقابلے میں 22 ہزار دے رکھے اور منگاتا ہے، تو ایسے ہاتھ ملا۔ عمرو بن سعد نے ایسے ہاتھ مل کر کہا عبید اللہ ابن زیاد دیوانہ ہے، اسے کیا معلوم، اس کو کیا خبر، یہاں پر 72 ہے، اگرچہ کہ میرے پاس 22 ہزار ہے، اسے پتا نہیں یہ بنو ہاشم کا خون ہے، یہ علی کے شیر ہے، ارے ایک ہزار پر بھاری ہے، ارے 72 کے مقابلے میں اگر 72 ہزار بھی آ جائے تو مجھے کم پڑ جائیں گے۔ 72 کے مقابلے میں بولو، یہ کون بول رہا ہے بھائی؟ صحابی نہیں رہنے دو، صحابی رسول کا بیٹا، عشرہ مبشرہ میں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھو صرف صحابی رسول کے بیٹا ہو جانا کافی نہیں ہوتا، بولو اگر صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو عمرو بن سعد بھی جنت میں۔ کیا خلاصہ ہے، یہ میرے پیر کا فیضان ہے، سبحان اللہ، کیا خلاصہ، عمرو بن سعد بھی جنت میں بہت اچھا نقطہ چلا جاتا، یزید کو بھی لے جاتے، نہیں صحابی کے بیٹے ہیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا بات صحابی کے بیٹے کے ہونے کی نہیں، صحابی کا بیٹا ہونا کافی نہیں، علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے علی کے بیٹے سے وفاداری ضروری ہے، اسی لیے کہ کسی اور صحابی کا بیٹا جنت کا سردار نہیں ہے، علی کا بیٹا جنتوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کا بھائی کہ نہیں؟ بے شک، بولو یار، ترمذی شریف کئی کتابوں کی حدیث بنا رہا ہوں۔ بے شک سرکار، بے شک، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ مولویوں سے پوچھو انکار کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہمت ہے؟ تو میں نے کہا بھئی اگر صحابی کا بیٹا ہونا کافی ہوتا تو پھر مسٹر یزید بھی لے جاؤ، ہمت ہے تو جنت میں۔ اس لیے نہیں لے کے جا سکتے کہ جنت کسی مولوی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدوں کے دادا کی جاگیر۔ یہاں جو سادات بیٹھے ہیں نا، ان کے دادا حسینی، میرے دادا امام حسن، ہمارے دادا کی جاگیر، اس لیے بولتے بیٹا سیدوں سے پنگا مت لو، مشکل پڑ جائے گی۔ کہاں جاؤ گے؟ جنت پہ ہم ٹھہریں گے نا۔ اب یہاں تو تم چلا لے دارالفتہ پہ جو چاہے، نئے پرانے تو اللہ کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں ہوں، سبحان اللہ، ابھی نئے تو ظاہر ہوئے نہیں، ابھی بہت چیپٹرز ہیں، اب کتنے کھولوں؟ واہ، شعیب بھائی کتنے چیپٹرز کھولوں؟ ابھی بہت باتیں ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیٹھ کر وہاں سے سند نہیں دی جائے گی، سند کہاں سے ملے گی؟ سرکار لو ولی کی اولاد تمہیں دے گی سند۔ ہم ٹھہریں گے جنت کے دروازے پر انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، بھی ہمارے دادا کی حکومت ہے کہ نہیں؟ بے شک، اور میرا گھرانہ تو وہ کہ جس کے زمانے کے شہنشاہوں نے، بادشاہوں نے شہزادے غوث اعظم کے باپ دادا کے نسب کی قسمیں کھائیں۔ واہ، صبا قادریہ بھائی، یہاں سے کرنول چلو، کرنول سے حیدرآباد تک آؤ، کرامتوں کا تسلسل ہے۔ کسی خاندان میں ایک آدھ ولی قطب پیدا ہو جاتا ہے، 400 سال سے اولیاء اقطاب پیدا ہو رہے ہو۔ ولایت جن کے دادا چوروں کو بھیک میں دیں، تو چور کو دے دیے، گھر پہ چوری کرنے آیا، کوئی اچھا کام بھی نہیں کرنے آیا تھا،
غوث اعظم کے در پر کیا کرنے آیا بولیے؟ چوری کرنے آیا. کیا دیے؟ سزا دیے, ولایت دیے. باہر سے آیا چوری کرنے, ولایت دیے. گھر والے کو کیا کیا نہیں دیے؟ ہم سے پوچھو شہزادے غوث اعظم کو کیا کیا ملا ہے. اگر ہم وہ سنانے لگے تو پھر اس کے لیے ایک الگ دفتر, ایک الگ اجلاس درکار ہے. تو دوستو کہہ یہ رہا تھا کہ تعداد پر کبھی بھی بولو نہیں جانا, کوانٹٹی نہیں چاہیے, کوالٹی چاہیے. ادھر سے کتنے نکل کے آئے؟ 22,000 میں سے ایک. حضرت حور آئے کہ نہیں؟ ارے بولو بڑے حضرت, نہیں معلوم ہے تو سنو. ایک حضرت حور نکل کر آئے اور شرف یہ حاصل ہوا کہ سب سے پہلے میرے نبی کے نواسے پہ حضرت حور قربانی. کہا جا تجھے آزاد کیا, جا تجھے آزاد کیا. کہاں کہاں سے لے کر آئے تھے, راستہ بڑک بڑک کے. کتنی سازشیں چلی تھی انہوں نے بتایا آپ کو. پانی کے قریب رکنے نہیں دیا خیمہ, نہیں یہاں نہیں, آپ ادھر رکیں گے. یعنی پہلے سے پوری پلاننگ تھی. بعد میں جب منظر دیکھا, یہ تو بول کے لائے تھے نا بات کرنے بلا رہے ہیں. ایسے کرتے سیدوں کو بات کرنے بلا کے حملہ کر دیتے. بیچارے بولے سیدنا پھنس جاتے, یہ کہاں لکھا ہوا, یہ کہاں لکھا ہوا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ بتاؤ, یہ کتاب میں بتاؤ. وہ ارے ہمت ہے تو آؤ, کتنے حوالے چاہیے اور کس کے حوالے کرنا ہے ہمیں معلوم. سیدوں کو پکڑ لیتے گاؤں دیہات کے, یہ کہاں ہے, دیکھو نہیں ہے, یہ ایسا لکھا ہوا ہے, یہ کتاب ہے. ارے بھائی قرآن تھوڑی ہے, ہمارے حضرت لکھے گئے, تمہارے حضرت کا کلمہ تھوڑی پڑھے. ارے بولو کوئی ملا مولانا کا کلمہ پڑھے آپ لوگ؟ نہیں پڑھے نا. آپ نے غوث اعظم کے نانا کا کلمہ پڑھا ہے, سیدوں کے جد اعلیٰ کا کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں بولو. ہم سے پوچھو, بیچارے سیدوں کو پریشان کرتے رہتے. پریشان گھبرانے کی ضرورت نہیں, اتحاد جتنے ہیں متحد رہے اور ایک ہی ذات پر اتحاد ہوگا. یاد رکھو اس زمانے میں مولا علی کے نام پر, سبحان اللہ, اس سے کم پر ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں. کیونکہ مسئلہ ولایت علی کا ہے, مسئلہ افضلیت علی کا ہے. اور ہم کھل کر بولیں بھئی ہمارے پیر بڑے ہیں. اس پر میری تقریر ہے, رجب میں میرے پیر کے فیضان سے میں نے جشن مولا کائنات میں آپ تمام تشریف تھے, میں نے کہا اس پر میری زبردست تقریر ہے. آج تک جواب آ رہا ہے. آئی ایم ویٹنگ فار اٹ, پلیز برنگ اٹ, آئی ڈونٹ مائنڈ. نہیں لا کرتے, اس لیے کہ جو حق ہوتا ہے نا, حق کو کاٹا نہیں جا سکتا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آئے گا تو باطل کو مٹنا ہی ہے. تو تعداد پہ مت جاؤ. اگر یہاں پر توڑے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. آج توڑے ہیں کل بہت ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ لشکر بڑھے گا, لشکر حسینی بڑھے گا, مولائیوں کا لشکر بڑھے گا. یہ سادات کرام ہمارے ساتھ رہیں گے. ان کا ساتھ, ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو ہر گلی سے علی علی کی صدائیں بلند. کتنے بھی لے کے آؤ, بڑے بڑے چھوٹے موٹے, کالے پیلے اودے نیلے, فرق نہیں پڑنے والا ہے. ہم علی والے تھے, علی والے ہیں, علی والے ہی رہیں گے. اس لیے کہ یہ خانقاہیں جو چلتی ہے نا علی کے ٹکڑوں پہ چلتی ہے. تو بتاؤ بندہ نواز سرکار کے ویسی کسی کی بارگاہ 1 لاکھ بتاؤ. گلبرگہ کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز آرام فرما ہے. تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے گزر گئے نا, کتنے بڑے بڑے مولویاں محدثین گزر گئے, فقہا گزر گئے, فلاں گزر گئے. بریلی سے حیدرآباد تک, بریلی زیادہ دور نہیں, بریلی سے حیدرآباد تک کوئی بندہ نواز کا مصر ہے تو لا کر بتاؤ. ارے 600 سال گزر گئے, جس کی گنبد کی رونق آج بھی سلامت ہے. جہاں پہ جانے والا خالی لوٹ کر نہیں آتا. کس کا پوتا ہے بھائی؟ ارے بولو, علی کا پوتا ہے کہ نہیں؟ ارے علی کے پوتے کے آستانے کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, علی کے پوتے کا مقابلہ کیا کرو گے؟ اتنے بڑے بڑے مولانا آتے نہ محبوب نگر میں. چلے آپ بولیے حضرت اللہ, آپ بولیے, ایمانداری سے بول رہا ہوں. اتنے کتاباں لکھے, اتنا بڑا مدرسہ بنائے, بندہ نواز سرکار نہیں کیسا کر سکتے؟ انہیں کیسا ملا بھائی اتنا بڑا مقام؟ عبادت اور ریاضت میں تو سب کو مل جانا چاہیے تھا نا, ہے کہ نہیں بولیے بھئی. جو نبی کا خون ہے نا, یہ اس کی تاثیر ہے. اور نبی کا خون اسی کو ملا ہے جو علی کے در پہ جھکا ہے. علی سے چلانا بھائی,
علی سے کیوں دشمنی بھائی؟ اور پھر علی کے دشمنوں سے دوستی کیوں؟ یہ بھی الگ ٹاپک ہے. اب کہاں سے شروع کروں, کہاں پہ ختم کروں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت باتیں کرنی ہے. ابھی علی کے دوستوں سے دوستی, علی کے دشمنوں سے رکھے تو پھر قادری ہے, اور یہ عقیدہ رکھے تو چشتی ہے, یہ عقیدہ رکھے تو رفائی ہے, یہ عقیدہ رکھے تو سہروردی ہے, اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو بیٹا تمہارا کوئی سلسلے میں ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا. ایڈمیشن ہی نہیں ہوتا. بابا کو برا بولے, بیٹھتے ساتھ میں نہیں بیٹھتے. بولو کیا بات ہے, سبحان. آپ کے باپ کو کوئی گالی دے دیا, معاف کرنا, کیا نام ہے ہری ٹوپی؟ نام بولو. مقبول حسین. اللہ آپ کو مولا حسین کی بارگاہ میں مقبول بنائے. آپ کے والد کا نام محمد ممتاز حسین. باحیات ہیں, اللہ سلامت رکھے. اگر ممتاز حسین صاحب کو کوئی گالی دے اور بلا وجہ دے, بلکہ چلو کسی کا نعوذ باللہ کھا پی کے خدا نہ خاصا, ایسا تو نہیں, آپ کا چہرہ بتا رہا ہے خاندانی ہے. جب نام ہی اتنا پیارا ہے تو اوصاف کتنے پیارے. اور یہ نام ایسا نام ہے کہ کبھی گرنے ہی نہیں دیتا, اور کبھی کوئی خراب کام کرنے ہی نہیں دیتا. یہ ہزاروں ناموں کا سہارا ہے یہ نام. میرے حسین کا جو نام ہے یہ غوث اعظم کا سہارا ہے. میرے حسین کا نام ہے غریب نواز کا سہارا ہے, یہ بندہ نواز کا سہارا ہے, یہ سرکار لاہوری کا سہارا ہے. جتنے اولیاء میرے نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں, امام مہدی تک ہوتے رہے, ان سب کا سہارا میرے حسین کا نام ہے, اور یہ نام گرنے نہیں دیتا. اب اگر آپ کے والد مقبول حسین صاحب کو کوئی بلا وجہ گالی دے, اس کے بعد آپ بیٹھ کے چائے پیتے اس کے ساتھ. اگر آپ پیے تو کیا بولتے شیر, کیسا بدماش بیٹا ہے, باپ کو گالی دے والے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینا. نہیں میرے کو کیا کرنا ہے, میرے سے اچھے رہتے ہیں. میرے باپ کو بولے تو کیا ہونے کا, ارے کیسا بے خدا آدمی ہے بھائی, آپ نہیں ہیں, میرے کو معلوم ہے, آپ مار کے چندیا کرتے تھے حیدرآباد کی زبان میں, میرے کو معلوم ہے آپ چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہاں شیر ہیں آپ ماشاءاللہ مولا کے. لیکن اگر زیرک کوئی بیٹا ہو اور حلالی اگر ہو, حرامی رہا تو فرق, آپ نے کیا کرنا, آپ نائشتے ہونے, اماں کہاں گئی, یہ بھی مسائل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اگر زیرک ہو, حلالی ہو, اٹھ کے منہ پھوڑ دیتا, نتائج, عواقب, کانسیکوینسز کی فکر نہیں کرتا. پہلے مار دیں گے بعد میں دیکھیں گے. اب مجھے بتاؤ, جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں, ارے جنت ہی کے سردار بولو یارو, نوجوانان جنت کے سردار, تو میرے نبی نے اس لیے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں, اور یہ جو بوڑھا ہونا یہ ذوف کی علامت ہے, اور ذوف کمزوری ہے, جنت میں کمزوری کا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں روتے رہتے, حضور سے پورا یا رسول اللہ میں حدیث سنی. کیا سنے اماں پوچھے, سرکار کیا سنے بھائی بتا تو صحیح, کیا سنا؟ سرکار آپ نے فرمایا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے. میں تو بوڑھی ہوں, میں نے تو اسلام لایا ہے. حضور مسکرائے, مائی تو نے صحیح سنا. حضور کبھی کبھی ہلکا سا مزاح کر لیا کرتے, لائٹ ہیومر جسے کہتے ہیں, سینس آف ہیومر. حضور نے کہا صحیح ہے, وہ اور رونے لگی, پریشان ہو گئی, تو مسکرا کر کہا زیادہ پریشان نہیں کیا, رحمت للعالمین ہے. ہاتھ پکڑ کر, نہیں ہاتھ تو نہیں پکڑا, سر پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی نے ارشاد فرمایا گھبرا مت, گھبرا مت, اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں, جو جائے گا عفان شباب میں جائے گا. تو امام حسین کو جنت کا سردار بنا, نوجوانان جنت کا, کوئی بوڑھا جائے گا جنت میں؟ سب کے سردار کون؟ یا تو امام حسن یا تو امام حسین. اب ان کے بابا کی توہین کرنے والے کو امام حسن امام حسین جنت میں بٹھا کے آب کوثر پلائیں گے؟ ارے بولو. اسی لیے بولتے بیٹا جنت میں جا کے اگر آب کوثر پینا ہے, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ تحتی الانہار, جس کا قرآن میں ذکر آیا, اس کے تحت نہریں ہیں, ان نہروں سے سیراب ہونا ہے, تو آؤ علی کا نعرہ لگاؤ. علی علی کے غلام بن جاؤ, ورنہ دال دنیا میں گلا لو, وہاں پہ گلے والی نہیں ہے. تو یاد رکھو یہ ذکر حسین کی محفل ہے, یہ ذکر حسین کی مجلس ہے.